الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے بندے کو اس کے یقین کو قوت بخشنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے پوری کائنات کو اس کے سامنے رکھا اور دعوت دی کہ تم آسمان میں بھی غور کرو، تم زمینوں کو دیکھو، ہر چیز میں غور کرو۔ اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ میں نے تجھ پہ کیسی نعمت کی، ایک ناپاک قطرے سے تجھے وجود بخشا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان پیشاب کی نالی سے وجود میں آیا ہے۔ انسان کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ پیشاب کی نالی میں سے۔ تو بیچارہ تکبر بھی کرتا ہے، اسے پتہ کچھ نہیں، تو اس کا تکبر، اس کی حسرت، اس کا جو ہے سب کچھ بنتا نہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے پیشاب کی نالی سے تیرا وجود دنیا میں آیا ہے، تو اس راستے سے دنیا میں آیا ہے۔ تو ساری کی ساری کائنات قرآن میں بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور کرو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور، ایک گھڑی کا جو اللہ کی قدرت میں غور کرے، 60 سال کی نفلی بے رہا عبادت سے افضل، بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ تو سارے کا سارا نظام سامنے رکھا تاکہ اس کا جو ہے اپنی رب کی ذات پہ یقین قوی ہو جائے۔ ہے بھی اس لیے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنُرِیہِمْ آیاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِہِمْ۔ یہ جو ہم اس کو دائیں بائیں آفاق میں نشانیاں بتاتے ہیں، یا اس کی ذات میں، اس کے معاملات میں اپنی قدرت بتاتے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ اس پہ یہ واضح ہو جائے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ کہ اللہ حق ذات ہے۔ 975 دفعہ، 975 دفعہ اللہ نے قرآن میں رب استعمال کیا ہے، اور جو سٹارٹ لیا قرآن کا الحمدللہ رب پالنے والا، تو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ساری کائنات اس کے سامنے بچھا تھی، نعمتیں گنوائی۔ ایک لقمہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا نا، تیرا ایک جو لقمہ تیرے منہ میں جاتا ہے، 360 مزدور اس میں کام کرتے ہیں۔ کتنے مزدور؟ ہم کو اسے تنخواہ دیتے ہیں؟ کوئی نہیں، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں۔ جو ہم نے پھل کاٹ کے منہ میں رکھا، کہاں لگا، کس نے محنت کی، کس نے اگایا، کیسے مجھ تک آیا، بس میری پلیٹ میں آتا ہے، میں اٹھا کے کھا لیتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں اکثر سبزیاں لگاتے ہیں مانسیرا، تو گرمیوں کی تو خیر ہے، سردیوں میں جو رات کو اکثر نمبر آتا ہے، اکثر پختون یعنی افغانی زیادہ ہیں وہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اکثر رات کو سخت سردی میں کسی کا نمبر 1 بجے آتا تھا پانی لگانے۔ نہر ہے نا، نہر سے موڑ کے پانی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا تھا کھیتوں کو لگانے۔ تو سخت سردی میں وہ بیلچہ کندھے پہ رکھ کے کھڑا ہوتا تھا، دنیا سوئی ہوئی ہے، وہ جو گوبھی لگی ہوئی ہے، وہ جو مولی پالک جس نے کھانا ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ سویا پڑا ہے۔ ایک مزدور اس کے لیے کھڑا ہے۔ 360 مزدور کام کرتے ہیں میرے بندے۔ پہلا مزدور وہ فرشتہ ہے جو بارش کے قطرے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے زمین پہ لاتا ہے،
اگر وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے نہ لائے تو بارش کا قطرہ اوپر سے آئے، ہمارے سر سے داخل ہو اور ہمیں چیرتا ہوا بیچ میں سے گزر جائے۔ سائنس کا اصول ہے، جتنی دور سے چھوٹا سا کنکر بھی آ کے لگے گا تو تکلیف دے گا۔ یہ جو اولے گرتے ہیں اس کے نیچے فرشتہ ہاتھ نہیں رکھتا، کھڑے ہو زالہ باری کیوں بھاگتے ہو؟ اس سے پانی اتنا نرم نہیں ہے، دیکھتے نہیں سیلاب آتا ہے پورے گاؤں اٹھا کے لے جاتا ہے، ویسے نرم نظر آتا ہے پانی، بڑا خطرناک ہے، پورا گاؤں صفحہ 80 سے مٹا دیتا ہے، دنیا بہا کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو غور کرو، اس لقمے کو جب منہ میں ڈالو تو اللہ کی قدرت میں غور کرو۔ اب قرآن سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، تعلق ہے تو سمجھ کوئی نہیں، اس جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے، شوق کوئی نہیں کہ ہمیں آگاہی ملے۔ تو قرآن میں اللہ پورا نقشہ کھینچتا ہے کہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا، پھر جو تم نے بیج پھینکا ہے اس کے لیے زمین کو ہم نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا، شق کیا۔ کومپل میں زور ہے، آپ انگلی سے زمین میں سوراخ کر کے دکھاؤ، بڑے تگڑے بنتے ہو، ہم کر سکتے ہیں، تو بیج بیچارہ کدھر کر سکتا ہے؟ بیج زمین کو چیرتا ہے، مزدور مزدوری پہ لگا ہوا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا حَدَائِقَ غُلْبًا، آموں کے باغ لگا دیے تیرے، سیبوں کے باغ لگا دیے تیرے، کیلوں کے باغ لگا دیے تیرے، سب کچھ لگا دیے تیرے۔ تیرے ہی خیال نہیں رکھا، تو نے جو بکری رکھی ہوئی ہے اس کی بھی ضرورت کا ہم نے خیال رکھا، تو نے بھینس رکھی ہے اس کی ضرورت بھی ہم نے برابر کر کے تجھے دی، تو نے گھر میں جو کتا رکھا ہوا ہے رکھوالی کے لیے اس کی ضرورت بھی ہم نے تجھے برابر کر کے دی۔ سب کچھ برابر کیا۔ تیری آنکھوں میں ہم رنگ نہ بھرتے تو کائنات کے رنگوں سے کیسے لطف اندوز ہوتا تھا۔ تیری زبان میں اگر ہم ذائقے نہ رکھتے تو کیا پتھر، کیا مرغا، کیا گوشت، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا فروٹ، سب بیکار تھے۔ تو اللہ نے 3000 کھانے بنائے ہیں اس کے اندر۔ لیکن پھر بھی افسوس یہ کہ ان الانسان لربہ لکنود، تو اپنے رب کا پھر بھی نافرمان ہے۔ تو اپنے رب کا کیا ہے؟ ایک گھوڑے کی قسمیں لے کے جب یہ بات کی جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے گھوڑے کی صفت بیان کی، اور آگے مجھے آپ کو کہا تم بڑے ہی ناشکر ہو جائے۔ والعادیات ضبحا، یہ گھوڑے کی قسمیں، پوری صورت کی جو شروع کی آیات ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو گھوڑا نکل رہا ہے اس کی تعریف فرمائے۔ آگے کہا ان الانسان لربہ لکنود، ہم تیرے کانوں میں یہ ٹیلی فون نہ لگاتے سنوائی تو تو 1 کروڑ کا ٹیلی فون بھی لیتا تو کسی کام کا، بہرے کے کام کا ہے ٹیلی فون؟ کسی کام کا، اسے آپ ہیروں سے جیسے ہے 2 ارب کا موبائل، اکثر وہ بتاتے ہیں میں نے کس طرح کا ہیرے لگے اس کو، ویسے 2 ارب کا موبائل کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی تو لے لے تو بیکار ہے، نہ کوئل کی آواز کے تو مزے لے سکتا، نہ بلبل کی آواز کے تو نغموں کے مزے لے سکتا۔ اگر ہم تیرے ٹیلی فون کی لائن ہی کاٹ تجھے بہرا بنا دیتے تو کیا کرتا؟ تجھے گونگا بنا دیتے تو کیا کرتا؟ تجھے اندھا بنا دیتے تو کیا کرتا؟ ہمارے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، دیکھو نا، ان سے پوچھو، اندھے سے پوچھو نا سبز کیا ہوتا ہے اور لال کیا ہوتا ہے، یہ سینری کیا ہوتی ہے، مری کیا ہے، کہاں ناراں کیا ہے، اس کے لیے سارے کا سارا اندھیرا ہے۔
وہ تو روشنی بھی نہیں جانتا کسے کہتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ اس کے لیے صرف ایک ہی رنگ ہے، اندھیرا۔ اندھے کے لیے ایک ہی رنگ، تو ایک ہی رنگ ہے دنیا میں، وہی اندھیرا۔ اتنا کچھ تیرے لیے ہم کرتے ہیں، سورج کی ڈیوٹی لگائی، ان کے پھلوں اور سبزیوں کو پکیں، سورج کی روشنی سے پھل سبزیاں پکتے ہیں۔ چاند کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اپنی روشنی سے اس میں رس ڈالو، وہ رس ڈال کے جاتا ہے، اس کی روشنی سے پھلوں میں رس آتا ہے۔ اسی جہاں چاند نہیں نکلتا، جیسے یورپ میں اکثر بتاتے ہیں ماہرین، وہاں پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا، چاند نہیں نکلتا۔ تو پھلوں اور سبزیوں کا ذائقہ کس کے سبب ہے؟ چاند کی روشنی کے سبب۔ ہم کو ان کو ڈیوٹی تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے نوکر نہیں۔ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرا بڑا خیال رکھا، لیکن تو بڑا بدبخت ہے۔ یوسف علیہ السلام نا قحط کے زمانے میں غلہ تقسیم کر رہے تھے، قحط آیا ہوا تھا، غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک نوجوان نے ایک دفعہ لیا، دوبارہ پھر کے پھر آ گیا، پھر لائن میں لگ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، پہچان لیا، کہا بھائی دوبارہ تو نہیں ملے گا، کیوں آئے؟ ایک بار ملے گا، سارے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں تنگی ہے۔ اس نے کہا جی میرا آپ پہ ایک احسان ہے، آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ تو قصہ یہ ہے کہ جب زلیخا نے تہمت لگائی نا کہ اس نے مجھے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہہ رہے تھے جی میں نے ایسا نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ تو وہاں ایک بچے نے، نوجوان نے، اس نے ایک حل بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا یوسف کا کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے، کہ یہ بھاگ رہے تھے، پیچھے سے پکڑ کے اس نے اپنی طرف کھینچا ہے۔ اس نے ایک تجویز دی۔ اور اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف کا قصور ہے، کیونکہ آگے سے چھینا چھپنی پھٹا، تو یہ چاہ رہے تھے غلطی کرنا، یہ اس نے تجویز دی تھی۔ تو جب دیکھا تو کرتا کہاں سے پھٹا تھا، یوسف علیہ السلام تو بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے پکڑا کہ بھاگ نہ جائے۔ دروازوں کو باہر سے کنڈی لگوائی تھی زلیخا، کہاں سے؟ اندر سے نہیں، باہر سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ دروازے باہر سے بنا ہے، اے یوسف تیرا کام ہے دوڑنا، کہ میرا کام ہے دروازوں کو کھولنا، تو دوڑ لگا، تو جو کر سکتا ہے تو وہ تو کرنا، باقی کام میرا ہے۔ باقی کام کس کا ہے؟ ہم تو جانتے ہی نہیں اپنے رب کو کہ ہمارے رب کی طاقت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم، ان کی والدہ کو الہام ہوا تھا کہ اس کو دودھ پلا، نہیں ذبح کر سکتا، اگر پھر بھی تجھے ڈر لگے، قرآن ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس سے تو دریا میں پھینک دے۔ ماں نے کہا ہے یہ اچھا بچاؤ کا طریقہ ہے کہ اس سے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریا میں پھینک دو، صندوق میں ڈال۔ تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، تو ڈال لے، میرا تو اس سے وعدہ ہے، میں اسے لوٹا کے تیری گود میں لاؤں گا اور اس کو اپنا نبی بناؤں گا، اسی کے ہاتھ سے اس فرعون کو میں غرق کراؤں گا۔ ظاہر کیا نظر آ رہا، باہر تلواروں والے اٹھا کے دریا میں پھینک میں مر جائے گا، ہم تو جانتے کوئی، ہم نے کبھی اس کام کے لیے وقت نکالا ہی نہیں کہ اپنے رب سے تعلق جوڑتے، کبھی اس سے مناجات کرتے، کبھی اس سے بیٹھ کے باتیں کرتے۔ تو انہوں نے جو ایک بعد میں بات یاد آ گئی، صندوق بنایا نا، جس سے بنوایا اسے پیسے دیے کہ کسی کو، ظاہر کسی کو بتاؤ گے تو فرعون تک بات چلی جائے گی، تو پکڑے جائیں گے، میرا بچہ مارا جائے گا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو گنے چنے پیسے دیے تو اس کو لالچ آ گیا، اس نے کہا فرعون کو جا کے بتاتا ہوں بادشاہ ہے، چکا ایک بچہ زندہ ہے اور پیسہ ملے گا، لالچ آ گیا اس سے۔ اب جب اس نیت سے وہ چلا نا
تو جو فرعون کے دربار کی طرف کا رخ کر کے چلتا تو گونگا بھی ہو جاتا، اندھا بھی ہو جاتا، بہرا بھی ہو جاتا۔ اللہ نے کہا جا 10 کے 10 سے تو کون ہوتا ہے بتانا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تیری چاہت، تیرا ارادہ اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک میں نہ چاہوں، تیری زبان بول نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ میری چاہت کے بغیر تو تیرا کام ہو نہیں سکتا، تو کاہے مجھ سے دشمنی مول لیتا ہے؟ تو جب وہ ارادہ تر کر کے ادھر کو مڑتا تو ٹھیک ہو جاتا، ٹھیک ہو سکا شاید ویسے ہو گیا حادثاتی طور پہ، جب دوبارہ پھر مڑا پھر گنگا ہو گیا، سمجھ گیا کہ نہیں بھائی نہیں ہو سکتا واپس۔ تو خیر بعد میں کیا کرا تھا؟ ہاں تو تجویز بچے نے نوجوان نے دی تھی، وہ یہ والا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا کیس پھنس گیا تھا، حل نہیں نکل رہا تھا، تو میں نے یہ تجویز دی تھی جس کی وجہ سے آپ کی پاک بازی، پاک دامنی ثابت ہوئی تھی، تو میرا آپ پہ احسان ہے، لہذا میں دوبارہ غلہ دوں گا، میں دوبارہ غلہ آپ کو مجھے دینا پڑے گا، میرا آپ پہ احسان ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو پورے جو خزانے کی چابیاں تھیں اٹھا کے اس سے کہا تیرا مجھ پہ احسان ہے، یہ چابیاں لے، جتنا تیرا دل کرے، جہاں سے تیرا دل کرے اٹھا کے لے جا، تیرا مجھ پہ احسان۔ تو پورے قرآن میں اللہ ہم پہ احسانات جتلاتا ہے کہ دیکھو میں نے بارشوں کو تیرے لیے نوکر بنا دیا، سورج کو تیرے لیے نوکر بنا دیا، چاند کو تیرا نوکر بنا دیا، زمین کو تیرا نوکر بنا دیا، 360 نوکر تیرے لیے لگائے میں نے، اس نے پھل کھانا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، اس سے پانی پینا ہے، اس کے مشروبوں کا انتظام ہے۔ لیکن افسوس ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ہی ظالم ہے تو۔ تیرے گھر میں شادی آتی ہے تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے سارے تو نے انوائٹ کیے ہوتے ہیں، تو اپنی شادی میں اگر شامل نہیں کرتا تو مجھے شامل نہیں کرتا، باقی سب کو بلاتا ہے، ناچنے والوں کو بھی بلاتا ہے، گانے والوں کو بھی بلاتا ہے۔ جن سے ویسے تو تعلق رکھنا بھی پسند ہے، یہ جو خواجہ سرائے ان سے ویسے وہ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے، لیکن خوشی میں ان کو بھی بلاتا ہے۔ ہجڑوں سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ اللہ اعلان کو پھرتا ہے؟ تو جن سے تو تعلق نہیں رکھتا، تیرے کام کی بھی نہیں، ان کو بھی تو خوشی میں نہیں بلاتا تو مجھے نہیں بلاتا، بڑا ہی ظالم ہے۔ تو اللہ احسانات گنواتا، دیکھ ایک اس ناپاک قطرے سے تجھے وجود دیا جو اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جس برتن سے لگ جائے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں غرک بربک الکریم، پھر اللہ گلہ کرتا ہے کہ تجھے ایسے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو کس وجہ سے مجھے چھوڑ کے کدھر؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نماز میں انسان کی توجہ دائیں بائیں جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے میں تیرے سامنے، تو کہاں جا رہا ہے؟ کھڑا میرے سامنے ہے، کلام تو نے میرے ساتھ کرنا ہے، سننے کے لیے میں تو کہیں اور کھیل رہا ہے۔ یہ 3 چانس لیے آتے نماز میں، ایک دفعہ غافل ہوا، ٹھیک ہے نا، حدیث میں آتا ہے جب یہ کھڑا ہوتا نہیں ہوا، اللہ اکبر ہاتھ باندھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل میرے اور میرے بندوں میں سے پردے ہٹا دے، ہٹا دے، میرا بندہ میرے سامنے آیا ہے، کوئی کام ہے اسے، اس نے کچھ کہنا سننا ہے۔
تو جب آپ 3 چانس دیے جاتے ہیں، دل غافل، اس لیے کہتے ہیں لا صلاۃ، حدیث ہے، الا بحضور القلب، کہ جب تک تمہارا دل نماز میں، اللہ کے نبی فرمایا، حاضر نہ ہو تو وہ نماز ہی کوئی نہیں، قبول ہونا چھوڑو، نماز ہی کوئی نہیں۔ 3 چانس ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک دفعہ متوجہ ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا، 3 دفعہ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردے واپس گراؤ، میرے بندے کو میری کوئی ضرورت نہیں، کسی اور ہی چکروں میں بیچارہ پھر رہا ہے، کھڑا میرے سامنے۔ اسے قرآن نے کیا کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بالکل فارغ ہو کے اِلیٰ رَبِّکَ، اور میرے پاس فارغ ہو کے آیا، سارے حساب کتاب پھر بات بنائی۔ بادشاہ وہ پتہ نہیں کون سے بزرگ تھے ہندوستان میں، کون سا بادشاہ تھا، بیان کر رہے تھے، کہتے کہ دیکھا بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا۔ کیا پہنا ہوا تھا؟ مردوں کے لیے حرام ہے۔ وہ ہمارے طرح مولوی تھوڑے تھے کہ اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے، وہ والے مولوی انہیں دیکھا اٹھا کر کے حدیث چھوڑ دی، انہیں بھی یاد آ گئی حدیث ریشم کی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، وہ جیسے جمعہ پڑھ کے گیا نا واپس، انہوں نے کہا فوراً مولوی کو پکڑو، لے کے آؤ، اس کی ایسی کی تیسی، اس کا میں آج جو ہے نا بندوبست کرتا ہوں۔ اب جو ان کا شہزادہ تھا وہ مولوی صاحب سے پڑھتا تھا، اس نے دوڑ لگائی، ان کا حضرت دائیں بائیں ہو جائے، ابا جی کا غصہ ہے، ٹھنڈا ہوگا تو پھر خود ہی خیال آئے گا یار یہ استاد ہے میرے بچوں کا، تو فی الحال کہیں غائب ہو جائیں۔ ابا جی غصے میں، اور سپاہی انہوں نے نکال دی کہ پکڑ کے اٹھا کے لاؤ۔ اچھا، انہوں نے کہا جلدی کرو، میرا لوٹا، میرا کوزہ لے کے آؤ، اور میرا مسلح لے کے آؤ۔ اس نے اپنا کام شروع کیا، میں اپنا کام شروع کیا، انہوں نے کوزہ اور مسلح دیا، واپس دوڑ لگا کے ابا کے پاس کیا، ابا حضرت نے وضو کر کے مسلح ڈال لیا ہے۔ حضرت نے مسلح، سیانے بادشاہ تھے نا، تو اس نے کہا وہ رک جاؤ، یہ لڑائی میں نہیں لڑ سکتا، وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نا، بنی اسرائیل میں مشہور نہیں ہے، ایک بادشاہ نے محل بنایا تو کونے میں ایک جھونپڑی تھی، اسے دیکھ کے اس کے ویسے جی میں آ گیا یار یہ میرے محل کا فرنٹ خراب کر رہی ہے، میرے محل کا فرنٹ مزہ نہیں۔ وہ بیچاری کہیں گئی ہوئی تھی لکڑیاں لینے جنگل کی طرف، اس نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ توڑ پھوڑ کے بالکل فارغ کر دو، مزہ نہیں آ رہا، اس کا شو خراب ہو گیا۔ سپاہی توڑ، جب وہ گڑیا واپس آئی تو اس نے دیکھا میرا گھر ٹوٹا ہوا، ساتھ کسی سے پوچھا یہ کس نے توڑوایا؟ سپاہی کھڑا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا ایسے ایسے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے میرے مولا، میں گھر پہ نہیں تھی، تو موجود تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرا گھر کیسے گرا دیا؟ میں نہیں تھی، تو موجود تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرا گھر گرا گیا، دنیا کا بادشاہ۔ تو کوئی ایسی اس نے درد سے اللہ سے مناجات کی کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا، سارا کچھ جو اندر تھا سب دھنس گیا۔ ہم تو صلی اللہ کو جانتے ہی کوئی، اس لیے کہا کہ تھوڑے سے 29 دن تمہیں دیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا رب سے تعلق جڑ جائے، وہ اللہ کی محبت آ جائے تمہارے اندر۔ ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہے بھائی، ہمت کرو، تمہارے لیے ایک کورس میں نے دیا ہے 30 دن کا، ٹھیک ہے نا، میڈیکل کی ڈگری کر کے اگلا ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئرنگ کر کے انجینئر بن جاتا ہے، اور روزہ دار متقی بن جاتا ہے۔ روزہ دار کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک طرح سے اس ڈگری کو کرے، اس کورس کو، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ بخشش میں نے پچھلے جمعے آپ کو کہا تھا، جاتے ہوئے آپ نے راستے سے پتھر کو پیر مار کے سائڈ پہ کر دیا، ہاتھ کا استعمال کیا، پھر بھی گناہ معاف ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ چیز رکھ کے بھول جائے نا،
اور اسے تلاش کرنے میں جو اسے بے چینی ہوتی ہے، اس کے عوض میں بھی گناہ معاف، گناہ تو معاف دن میں کتنے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنے ہم تمہارے معاف کر دیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ شارٹ کورس تمہیں ہم نے دیا ہے، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے۔ وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کر دیتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، نہ اس کی گاڑی رکتی ہے۔ آؤ تو صحیح ہمارے ساتھ، یہ 1000 سجدوں سے تیری نجات ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا بندے کو ایک سجدہ ہے تیرے پہ جو گراں گزرتا ہے، یہ بندے کو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ کتنے سجدوں سے؟ 1000۔ ہم ادھر بھی دوڑتے ہیں، ادھر بھی دوڑتے ہیں، نہیں جاتے تو اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے سارے احسانات گنوائے کہ تیری تو اپنی آنکھ کو دیکھ، اگر اس میں روشنی میں نکال دوں تو تجھے ایک ہی رنگ ساری زندگی نظر آئے گا، وہ اندھیرا ہے۔ اندھے کے لیے دنیا میں ایک ہی رنگ ہے، اندھیرا۔ تیری زبان سے اگر ذائقوں کی حص نکال دوں، یہ خاصیتیں نکال دوں، پھر تو نہیں کہے گا گلاب جامن ایسا ہوتا ہے اور چمچم ایسا ہوتا ہے، آم کا یہ ذائقہ ہے، سیب کا، میرے تو فیل۔ تیرے کان کی یہ ٹیلی فون لائنیں کاٹ دوں، بس تو تیرے لیے بس سناٹا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ وہ پوچھ لے کیا ہے؟ تو وہ خاموشی ہے، ساری بولیاں پھر تو اس سے غائب، ختم۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ توبہ تو گئے پیچھے، آج اس رمضان کو تو پتہ نہیں کیا چکر ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کیسے آیا کیسے چلا گیا۔ احساس بھی اس نے ہونے نہیں دیا کہ میں ہوں، پتہ نہیں کیا کیسی کوئی بے برکتی ہے، پتہ نہیں چلا ہے کس کے گزر گیا۔ تو یہ اللہ سے دوستی لگانے کا مہینہ تھا، وفا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے تعلق، وہ حدیث میں نہیں آتا کہ جب دنیا میں کوئی میرا بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ چراغاں کرتے ہیں خوشی سے، فرشتوں کو حکم ہوتے سارے آسمانوں پہ چراغ روشن کر، کیوں؟ آج دنیا میں ایک بندے نے میرے ساتھ صلح کر، میرے ساتھ صلح کر دی، اتنی اللہ کو خوشی ہوتی، ماحول ہی اللہ بدل دیتے، فضا ہی اس کے لیے بدل دیتے۔ حبیب اجمی ایک بزرگ گزرے ہیں نا، اللہ والے، سود خور تھے، پہلے کیا تھے؟ نہیں، اللہ سے اعلان جنگ۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں سے 33 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ کتنا؟ ایک لقمہ اپنی والدہ سے 33 بار برائی کرنے سے زیادہ برا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود ہے کہ نہیں؟ بینکوں میں سود ہے کہ نہیں؟ بیچارے کھڑے ہی سود میں۔ تقوی کی بات ہے، مفتی رشید صاحب کراچی والے رحمۃ اللہ، جن کے نام پہ مشہور تھا الرشید ٹرسٹ کسی زمانے، اب تو نہیں رہا، تو دارالافتاء والارشاد کا جو کراچی کا بڑے مدارس میں جامعۃ الرشید، تو وہ اکثر جو سود کا کام کرتا یا سود کا لین دین کرتا، اس کے گھر کی بیل نہیں بجاتے تھے۔ تقوی ہے کہ یہ بھی اس نے ان پیسوں سے لگائی ہے، کسی کو کہتے تھے بجا دو بھائی، اگر اس سے کام پڑ جاتا ضروری، ویسے تو نکلتے ہی نہیں تھے۔ کوئی دفعہ پڑوسی بیمار تھا، اس کا یہی چکر تھا، تو اس کی عیادت کو نے کہا جی سنت ہے، گئے تو 7 بچوں کو کہا آپ بیل بجاؤ، خادم نے کہا بیل کہا اسی گندے مال سے، تو میں اس کو انگلی بھی لگانا پسند، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ تو سود خور تھے ہو گئے بچنے۔ تو باقی لمبا قصہ ہے، تو ایک دن ارادہ، بس لمبا قصہ ہے، بس دل میں آیا بس اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تو یوں گھر میں بیوی کو کہا اور چل پڑے کہ میں حسن بصری کے پاس جاتا ہوں اور آج اللہ سے صلح کر لیتا ہوں۔ جب چلتے ہوئے جا رہے تھے تو آگے کچھ نوجوان کھیل رہے تھے،
بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اونچی آواز سے کہا کہ ہٹو، راستہ چھوڑو، وہ بدبخت سود خور آ رہا ہے حبیب، کہیں اس کے پیر سے مٹی کی گرد اٹھ کے ہم پہ نہ پڑ جائے اور ہم بھی ایسے لعنتی نہ ہو جائیں۔ بچوں اس کو گزرنے دو، اس کی نوست ہم پہ بھی نہ پڑ جائے گی۔ ان کو آواز کان میں پڑی تو اور دکھ ہوا۔ دنیا ہے نا، وہ تو ایک اللہ ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہنے والے کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ نہیں، سب سے بڑا بدبخت کیوں؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں رب ہوں نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا میں اعلیٰ رب، نعوذ باللہ، رب سے اوپر درجے۔ اسے بھی کیا کر دیا؟ لکڑہارے سے اٹھا کے بادشاہ بنا۔ کریم ہے، دنیا کے لیے اس نے صرف رکھی الرحمن، ٹھیک ہے، موج کرو، آخرت میں دیکھی جائے گی۔ جو میں آپ ہم تو فوراً ہی فارغ کر دیتے ہیں، وہ اچھا میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، چل رہے کانٹیکٹ ختم۔ اب وہ گزرے، حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس گئے، کہا حضرت بس میں توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ رہیں، میں اصل پیسے بھی واپس نہیں لوں گا، سود تو سود ہے، بس میں اصل بھی لوں، اللہ مالک متفق، بس آپ مجھے دعا کریں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، توبہ کی، واپس نکلے۔ اب چند منٹ کی بات تھی، چند منٹ پہلے ماحول کیا تھا، اب چند منٹ کے بعد ماحول کیا ہے؟ جب واپس نکل کے اسی راستے سے آ رہے تھے تو بچے پھر بھی کھیل رہے تھے، اسی لڑکے نے پھر آواز لگائی۔ اس لڑکے نے پھر آواز لگائی، اس نے کہا راستہ چھوڑو، حبیب اپنے رب سے صلح کر کے آیا ہے، کہیں ہمارے پیر سے مٹی اٹھ کے اس پہ نہ پڑ جائے اور ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، راستہ چھوڑ۔ اب اپنے رب سے جاری لگا، صلح کر کے، پہلے باغی تھا اب صلح کر آیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، یہ تقوی کی ڈگری کے حصول کے 30 دن تھے ہمارے پاس۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے عرض کیا تھا، جیسے شام کا منتر ہوتا ہے نا، دنیا کا منتر کیا ہے؟ امام غزالی نے لکھا ہے تقوی، جس کے پاس تقوی ہے بس مزے ہیں اس میں۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا میں بھی مزیدار زندگی ان کے لیے، آخرت میں بھی ان کے مزے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کتنی آیتیں سنائی تھیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، قیامت کے دن ہم متقیوں کو پروٹوکول میں جنت لے کے جائیں گے، اور دائیں بائیں سے سارے فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم، آپ کو سلام ہے۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے، اگر قافلے والے راستے پہ جا رہے ہوتے اور کوئی جھوٹ کہہ دیتا کہ آگے فضیل ہے تو قافلے والے ڈر کے مارے بیٹھ جاتے تھے جھوٹ میں بھی کہ آگے نہیں جائیں۔ تو ایک دفعہ کسی بندے کو چیلنج کیا کہ میں آؤں گا جس کو مرضی کہے، تیری میں بیٹی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ وہ مسکین سا آدمی تھا، اللہ کے آگے بیٹھ گیا،
کہ یا اللہ میری مدد فرما، میں اس سے کیسے اپنی بچی کو، یہی زندگی تھی ان کی۔ تو جب وہ رات کو آئے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، تہجد نہیں، رات کا وقت تھا، تو ایک گھر کے آگے سے گزرے تو کوئی بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ قرآن کی آیت الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم، اللہ کے ڈر سے، خوف سے ان کی جو ہے نا دل جو ہے نا خشیت اختیار کر ڈر جائیں۔ عربی جانتے تھے، ہم تو جانتے کوئی نہیں نا قرآن، تو جیسے ان کے کان میں پڑی آواز نا وہیں بیٹھ گئے، کہا یا اللہ بس آج کی بات توبہ، بلا قد ان یا رب، بس بلا قد ان یا رب، بس آج کے بعد توبہ۔ پھر بہت بڑے محدث گزرے، مفسر بنے، تو مرنے لگے تو بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بیوی نے کہا ان کا کیا ہوگا، کیا بنے گا، مجھ بیوہ و نہ غریبوں سے ان سے کون شادی کرے گا، کب بنے گا کیا؟ تو کہنے لگے وہ گاؤں سے باہر اس پہاڑی پہ جا کے ٹیلے پہ انہیں لے جانا میرے مرنے کے بعد، وہاں ان کو بٹھا کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہنا اے اللہ فضیل نے تیرے ساتھ یاری لگائی تھی، صلح کی تھی، اس کے طفیل اس کی بچیوں کا کوئی بندوبست فرما تھی۔ وہ ویسے ہی اس نے کیا، جب وہ جا کے بیٹھی رونا شروع کر دیا تو گورنر اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعے کے پیچھے سے گزر رہا تھا، تو اسے آواز آئی، اس نے کہا کوئی عورت رو رہی ہے، اتر کے دیکھو کیا پریشانی ہے۔ اسے سپاہی بھیجے، بلا کے لائے اور کہا اماں بہن کیا بات ہے؟ کہا جی میں اس طرح یہ بات ہے، فضیل کی بیوہ محدث کی بچیاں ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں، ایسے ایسے اس نے کہا تھا۔ کہا اچھا، کہا قاضی صاحب کو بلاؤ، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، کہا ابھی میرے بیٹوں کا نکاح ان بچیوں کے ساتھ کر۔ یہ تقوی کے نامات۔ ایک بزرگ کو اٹھا کے نا حجاج تھا غالباً، شیر کے آگے پھینک دیا، متقی لوگ تھے، چھڑا دو شیر کے آگے، ہماری بات نہیں مانتا، وہ اللہ کی مانتے تھے نا، حجاج کی نہیں مانی، اللہ کی مانتے تھے۔ جیسے اس کو پنجرے میں پھینکا ادھر سے شیر کو کھولا، بوڑھا شیر تھا، شیر دوڑ کے آیا، اسے نظارہ کیا کرتا تھا وہ بدبخت، کھائے گا بھی سے، شیر نے آ کے ان کے تلوے چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ حدیث ہے کہ شیر روزانہ آواز لگاتا ہے یا اللہ خیر کے کرنے والے، بھلائی کے پھیلانے والے کو مجھ سے بچا، مجھے اس پہ مسلط۔ شیر دعا کرتا ہے کہ خیر اور بھلائی کا کرنے والا، اس کا پھیلانے والا جو ہے یا اللہ مجھے اس پہ مسلط۔ شیر کہتا ہے، ایک تو میں معمولی شیر سے بچا، شیر کہتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے بچا۔ ساری زندگی نفس کی غلامی کر کے ہمیں کیا ملا؟ رسم و رواج کی غلامی، نتیجہ نکالو نا، خود نکالا کرو نا کہ ہمیں نفس کی غلامی پہ کیا ملا، اینڈ کیا ہے؟ رسم و رواج کو نبھا کے ہمیں کیا ملا، کیا حاصل ہوا؟ بادشاہ کا نوکر تھا نا، اس کی ڈیوٹی تھی خونخوار کتوں کو، وہ شکاری کتے اور ان کو رکھتا تھا، ان کی کا خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا اس کو کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ ایک دن اس سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اس نے اٹھا کے اسے کتوں کے آگے پھینک دیا۔ جب اسے کتوں کے آگے پھینکا تو کتے آگے دو میں ڈالنا شروع کر، ان کو روٹی پانی دیتا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا، خیر خاموش ہو گیا، کہا اس کو نکال دو۔ نکل کے کہا بادشاہ تو اس سے تو کتے ہی اچھے، تیری اتنی خدمت کی، تو نے کیا دیا؟ اس کو ایک روٹی اور پانی دیتا تھا، انہوں نے میری وفا کی، میرے پیروں میں آ کے تو مہلانا شروع کیا، تو اس سے تو کتے ہی اچھے، تو نے کیا سلا دی؟ ہمیں رسم و رواج نے کیا دیا؟ کچھ دیا ہے؟ نفس کی غلامی خواہشات پہ چلنے نے ہمیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے پہ جو ہمارا اگلا گیا وہ جا کے کھڈے میں گر گیا ہے، ہم پھر بھی اسی روڈ پہ گاڑی ڈال لیتے ہیں،
اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہم نے، اپنے دادا کو نہیں دیکھا، ہم سے پہلے جو گزرے ان کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ سرات پہ جا کر انہوں نے خیر راستے کے آگے کھائی ہو تو کبھی اگلا آنے والا منع کرے بھائی آگے راستہ بند ہے تو کبھی ہم جاتے ہیں؟ یہاں الٹا ہے صاحب، جو اللہ اس کے نبی نے ہمیں راستہ دیا اس پہ ہم جانے کو تیار ہی پڑتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جاتی جاتی گھڑیاں ہیں۔ میں نے پہلے جمعے میں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا بس ہلاک ہو جائے وہ بندہ ہلاک ہونے کے لائق ہے جسے رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی نے بدعا دی کہ تمہیں رمضان ملا اور تم اپنے رب کو نہ منا سکے تو بس تم مرنے جو گئی ہو، تم کسی کام کے، تمہارا اور کوئی حل نہیں، ہلاک ہو جاؤ، مر جاؤ بس۔ 30 دن تمہیں دیے اللہ نے، تم اللہ کو نہ منا سکے۔ اللہ اکبر خدایا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگلے جمعے بات کو جاری رکھیں، آخری جمعہ اور ہے، کوشش کریں اس سے بعد پھر لیکن آخری اشرائن، اور جیسے ہم حدیث میں اکثر فضائل اعمال میں بھی لکھی ہے کہ اماں عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مل جائے کیا مانگو؟ اتنی بڑی رات مل جائے، ایک ہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اے عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر اللہ دے دے تو یہی دعا مانگنا، انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے رب تو معاف کرنے والا کریم ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ ایک ہی دعا، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے۔ اے عائشہ تجھے اگر لیلۃ القدر مغفرت ہے سب، اللہ راضی ہو گیا، باقی کام دو۔ جانوروں کو اللہ روزی نہیں دیتا۔ پشاور میں نا صدر نوتیا میں ایک دن ایسے روڈ کراس کر رہا تھا تو دیکھا ایک پاگل ہے وہاں، پتہ نہیں اب ہے ہوگا اگر زندہ ہو، ادھر ہی بیٹھتا ہے بالکل سنہری مسجد سے ادھر نوتیا اسٹاپ پہ۔ میں سامنے نوتیا کی طرف سے آ رہا تھا، صدر چوک فوارہ کی طرف، روڈ کراس کر دیکھا تو پاگل معذور بھی ہے۔ صبح کا وقت تھا، میں نکلا کسی کام سے، پراٹھے کے اوپر انڈا رکھ کے بالکل گندا مندہ ہو، بالکل گندا، بال کپڑے جسم، تو کسی علاقے سے نا وہ ہوٹل والے نے دیکھ لیا، انڈے کے اوپر کیا پراٹھا، دیوانہ پاگل۔ وہ کیا کرے، یوں ایک لقمہ اس نے توڑ کے منہ میں، دوسرا یوں گھما کے وہ پھینک رہا تھا، ایک منہ میں دوسرا گھما کے، اس کو بھی اللہ انڈا اور پراٹھا کھلا رہا ہے۔ جو اس کا عبد بن جائے اللہ سے چھوڑ دے گا، وہ ایاک نعبد، بس تم میرے بندے بن جاؤ، پھر دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ ایک آخری بات عرض کروں، وائسرائے، کسی زمانے جب وائسرائے کا دور ہوتا تھا، اس نے کسی نائل آدمی کو پٹواری یا پتہ نہیں گرداور کچھ لگا دیا، اپنا بس اس کو لگا دو۔ اس سے اوپر کا جب افسر آیا، اس نے دیکھا کوئی ہفتے دو بعد مہینے بعد دیکھا تو میں کو وہ اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں، اس گدھے کو کس نے رکھا ہے، تو سارا کام اس سے بڑا بڑا سمجھ ہی نہیں تھی، اسے ویسے لگا دیا بس، جیسے ہمارے ہاں ویسے ہی کوئی صدر بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، اہل ہو نہ ہو سمجھ بن جاتا ہے، قدرت خدا کی بن جاتا ہے، قدرت ہے، معجزہ کہتے ہیں، پر دفعہ کرو۔ تو اس نے نا اس سے دیکھا، اس کا جو لیٹر یا الاٹمنٹ کچھ تھا، اس سے خیر اس نے اس کو لکھ کے اوپر غصے میں لکھا، اس گدھے کو کس نے رکھا ہے، اور کہا فارغ ہو جاؤ، چلو تمہیں کس نے رکھا ہے۔ وہ واپس آ رہا جو اس کا سفارشی تھا، اس سے بتایا جی مجھے تو نکال لیا ہے، وہ وائسرائے کے پاس چلا گیا، اس نے کہا نکال لیا، یہ بھی ساتھ اس نے پرچہ بھی دے دیا، گولڈن ہینڈ شیک بھی دے دیا اس نے کہ چل بھائی۔ اس نے دیکھا اس میں لکھا تھا اس گدھے کو کس نے رکھا ہے، تو وائسرائے نے اس کے اوپر نوٹ لکھا، تو اس نے کہا ہے گدھا لیکن یہ دیکھو کس کا ہے، گدھا ہی ہے لیکن صدر پاکستان کا گدھا بھائی، تو مولوی صاحب کا گدھا تھوڑی ہے، انہوں نے کہا وائسرائے کا گدھا ہے، لہٰذا دوبارہ اس کو سیٹ پہ بٹھا دو۔ اس لیے قاضی ایاز فرمایا کرتے تھے، دو نسبتوں پہ ہم اگر غرور کریں تو کریں، اگر ہمارے پاس ہوں، کیا، ایک میں ہم اللہ کے عبد ہیں، دوسرا ہم اس کے نبی کے امت ہیں۔
اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی بتاتا ہوں، ایک حدیث سنا دوں، آج میں پڑھ رہا تھا۔ اب آخر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ سارے میرے شہزادے آ چکے ہوتے ہیں نا، دوسری منزل والے بھی، تیسرے شہزادے ہیں نا، لیکن نیچے والے تو ہو گئے جمعے والے، اوپر والے وی آئی پی، جو آخری منزل ہے وہ وی آئی پی، ٹھیک ہے۔ یہ عوام الناس سے چھوٹے پتلے موٹے ہیں سارے مل ملا کے، ہم سے اوپر والے وی آئی پی، اور جو اس سے وہ تو وی آئی پی، وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنے کی اجازت گھر والے کہتے ہیں جلدی کا شابہ 3 منٹ رہ گئے، شابہ نماز دے میرا جمعہ پڑھنا ہے بھائی۔ اب یہ حدیث سنیں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعہ، میں نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی ہے، کبھی بیش اللہ معاف کرے، کہ جمعے والے دن جو غسل کرتا ہے سنت کی نیت سے، اس کے ہر بال میں سے گناہ نکل جاتا ہے۔ کہاں سے؟ ہر بال میں سے۔ یہ بیٹھ بیٹھ یاد آ گئی، تو حدیث دوسری سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے، اور سب سے قریب سے، یعنی سب سے قریب والی نشست اس بندے کو ملے گی جو جمعے والے دن سویرے اٹھتا ہے اور جمعے میں جلدی جاتا ہے۔ صبح کیا اٹھتا ہے اور جمعے کے لیے وہ سب سے قریب اس کو سیٹ ملے گی کہ چل اپنے رب کا دیدار کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، کوشش کیا کر، اور آخری جمعہ رمضان کے جمعے تو زیادہ احتیاط ہو، کمی پیشی نہ ہو، مجبوری تو جلدی آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غریبوں کا حج جمعہ ہے، میرے غریبوں کے لیے حج کیا رکھا اللہ نے؟ یہ حدیثیں ساری کنز کی آپ کو سنا رہا ہوں، ویسے ہی سودا نہیں بیچ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے بھائی،